الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دن کسی کے مال، کسی کی اولاد، کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے سوائے اس کے جس نے اپنے دل کی حفاظت کی۔ ہماری آنکھوں میں دنیا کی چمک ہے، دولت کی لالچ ہے، شہرت کا نشہ ہے اور گناہوں کی عادت رچ بس چکی ہے، لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے۔ انہیں طاقت ملی، ایسی طاقت کہ اللہ رب العالمین کی مدد سے انہوں نے اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو تباہ برباد کر دیا، ان کی سلطنتیں اکھاڑ کر پھینک دی، لیکن اس طاقت کے باوجود ان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف، آخرت کا منظر اور زیادہ رچتا بچتا چلے گا۔ ہمارے پاس تو صحابہ جیسا ایمان بھی نہیں ہے، ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ شرمندگی کے بجائے ہم اپنے گناہوں پر ہنستے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وما في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبیل۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سبھی کو انسان بنایا۔ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا میں موجود سب سے بہترین دین کا پاسدار اور فرمانبردار بنایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، جنہوں نے ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا، ہمیں شرک اور ایمان کے بارے میں بتایا۔ اللہ رب العالمین اور فرشتوں کے ہمارے سب کے درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن تم اپنے رب کے سامنے اکیلے کھڑے ہوگے؟ وہ دن کہ جس دن زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا
اور قبریں اپنے مردوں کو اگل دیں گی۔ وہ دن کہ جس دن سورج سر پر ہوگا اور لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، میرے بھائیو اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ دوست، نہ دولت، نہ شہرت، صرف تمہارے ساتھ تمہارے اعمال جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى بقلب سلیم، کہ اس دن کسی کے مال، کسی کی اولاد، کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ آج جس مال پر ہم اترا رہے ہیں اور جس اولاد کے بنا پر دوسروں پر روح بچھالتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن ہمارے کچھ کام نہیں آنے والے ہیں۔ الا من اتى بقلب سلیم، سوائے اس کے جس نے اپنے دل کی حفاظت کی، اپنے دل کو گناہوں کی آلودگی سے، گناہوں کی گندگی سے صاف رکھا، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے دل کو چلایا، وہ دل ہی کل قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ میرے بھائیوں، وہ دن کیسا ہوگا، اس کی ہولناکی کتنی خطرناک اور بھیانک ہوگی، اللہ رب العالمین نے سورۃ المعارج میں ارشاد فرمایا لا يسأل حمیم حمیما، کہ اس دن دوست اپنے دوسرے دوست کو نظر انداز کر دے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ وما فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ اس دن ایک رشتہ دار کے سامنے اس کے سارے رشتہ دار پیش کیے جائیں گے، اسے دکھایا جائے گا یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارے خاندان والے ہیں، یہ تمہارے قبیلے والے ہیں۔ لیکن جو گنہگار ہوگا، سزا کا مرتکب ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیشکش رکھے گا، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کو لے لے اور مجھے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے خاندان والے ہیں، ان سب کو لے لے اور مجھے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ تو پوری دنیا کو لے لے، بس میرے گناہوں کو صاف کر دے، مجھے عذاب سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ لیکن افسوس، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے آخرت کا منظر غائب کر دیا ہے۔ ہماری آنکھوں میں دنیا کی چمک ہے، دولت کی لالچ ہے، شہرت کا نشہ ہے، اور گناہوں کی عادت رچ بس چکی ہے۔ ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے موت آنے والی ہی نہیں، جیسے قبر کوئی حقیقت ہی نہیں، جیسے حساب و کتاب کا کوئی دن ہوگا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری حدیث میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور کندھے کو پکڑ کر کہا اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم کسی کو نہیں جانتے، تمہیں کوئی نہیں جانتا، اجنبی بن کر رہو، او عابر سبیل، یا دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم سفر کرنے والے ہو، تم مسافر ہو، تھوڑے وقت کے بعد، تھوڑی مدت کے بعد تمہارا سفر ختم ہو جائے گا اور تم اپنے منزل کی طرف پہنچ جاؤ گے۔ ہمارا منزل کیا ہے؟ آخرت۔ میرے بھائیو سوچئے کہ ہم اس مسافر خانے میں ایسے بس گئے ہیں جیسے یہی ہمیشہ جینا ہے۔ ہمیں دکانوں کی رونق، بازاروں کی چکا چوند اور محفلوں کی چمک میں آخرت کے خوف کو، آخرت کے ڈر کو ہی ہم نے بلا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے، ان کی نظروں میں ہمیشہ آخرت کا منظر ہوتا تھا، ان کی راتیں سجدوں اور آنسوؤں میں گزرتی تھی،
ان کی زبان پر استغفار ہوتا تھا، ان کے دل ہمیشہ کانپتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کے نافرمانی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ ان کے ہاتھ میں یہ دنیا کی دولت آئی، ان کے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے خزانے آئے، لیکن یہ خزانے، یہ دولت ان کے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ انہیں شہرت ملی، اتنی بڑی شہرت کہ ان کی شہرت سے پوری دنیا کانپتی تھی، لیکن یہ شہرت ان کی آنکھوں سے آخرت کا منظر اوجھل نہ کر سکی۔ انہیں طاقت ملی، ایسی طاقت کہ اللہ رب العالمین کی مدد سے انہوں نے اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو، روم کو، ایران کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی سلطنتیں اکھاڑ کر پھینک دی، لیکن اس طاقت کے باوجود ان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف، آخرت کا منظر اور زیادہ رچتا بستا چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے زندگی کا ہر لمحہ آخرت کی تیاری میں گزرتا تھا۔ دنیا کی یہ چمک دمک ان کے آنکھوں کو، ان کی نظروں کو کبھی دھوکہ نہ دے سکی، وہ اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی آنکھوں میں آخرت کا منظر زندہ رکھا۔ ذرا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب دیکھیے، وہ جلیل القدر صحابی رسول کہ جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے مال کا اس قدر خوف ہے کہ پیر کانپ رہے ہیں، دل رو رہا ہے، زبان لڑکھڑا رہے ہیں، اور ایسی حالت میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اماں مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ مال و دولت جو میرے پاس بہت مقدار میں ہے میری آخرت کو تباہ نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال و دولت کل قیامت کے دن میرے لیے حسرت اور شرمندگی کا سبب بن جائے۔ اللہ اکبر! ایسے جلیل القدر صحابی رسول کی جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنتی ہونے کی خوشخبری مل چکی ہے، وہ اپنی دولت پر اس طرح سے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ دولت، کہیں ان کا یہ مال آخرت میں شرمندگی کا سبب نہ بن جائے۔ اما ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اے بیٹے یاد رکھو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کچھ صحابہ ایسے ہوں گے کہ وہ میرے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکیں گے، مجھ سے کبھی نہ مل سکیں گے، اس لیے اللہ نے یہ جو مال دیا ہے، یہ جو دولت دی ہے، اس دولت سے اللہ کے راہ میں جتنا ہو سکے خرچ کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت لے کر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سارا ماجرا بتاتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا بیان کیا ہے، وہ لرز اٹھتے ہیں، ان کا دل کانپنے لگتا ہے، اور دوڑے دوڑے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اماں اللہ کا واسطہ آپ مجھے بتائیے کہیں میں ان میں سے تو نہیں کہ جو کل قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، وہ صحابی کہ جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی بننے کے لائق ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں، وہ اس قدر خوف کھا رہے ہیں، وہ اس قدر ڈر رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہیں میں ان گنہگاروں میں سے تو نہیں جو کل قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے محروم ہوں گے۔ تو ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے پاس تو صحابہ جیسا ایمان بھی نہیں ہے، ہمارے پاس صحابہ جیسے اعمال بھی نہیں ہیں، ہم دن رات گناہ کرتے ہیں اور گناہوں پر مسکراتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ شرمندگی کے بجائے ہم اپنے گناہوں پر ہنستے ہیں۔ ہمیں کس قدر آخرت کا منظر اپنی آنکھوں میں رکھنا چاہیے، ہمیں کس قدر اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے، ہمیں کس قدر قیامت کی ہولناکی سے، اس کی خطرناکی سے ڈرنا چاہیے۔
میرے بھائیوں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے آنکھوں میں دنیا کی چمک، دنیا کی رونق اس طرح سے رچ بس چکی ہے کہ ہمیں کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، مدینہ کی گلیوں میں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام پر ناراض ہو کر اسے پیٹ رہے ہیں۔ پیچھے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، اچانک ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آواز سنتے ہیں، آواز آتی ہے، اے ابو مسعود سنو، تم اس غلام پر جتنی طاقت رکھتے ہو، اس غلام پر جتنی قدرت رکھتے ہو، اللہ کہیں اس سے کہیں زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ جو اعمال انجام دے رہے ہو، تمہارے ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تمہاری گرفت کر لے۔ جس طرح سے تم اپنے اس ماتحت کو آج تکلیف دے رہے ہو، جس طرح سے تم اپنے اس ماتحت کو آج سزائیں دے رہے ہو، اسے پیٹ رہے ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہاری گرفت نہ کر دے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ الفاظ سنتے ہیں، ان کے پیر کانپنے لگتے ہیں، ان کا ہاتھ لرزنے لگتا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کا دل کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے یہ غلام اللہ کی راہ میں آزاد ہے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، سوچئے، انصاری صحابی ہے، وہ جلیل القدر صحابی کہ جنہوں نے کسی کے جانے پہچانے بغیر ہر ایک کو اپنے وطن میں پناہ دیا، اپنے گھر میں پناہ دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے کندھا ملا کر کے میدان جنگ میں شامل ہوئے، اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے سارے عزیز و اقارب، سارے مال و دولت سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک فرمان آتا ہے کہ اللہ تم پر اس سے زیادہ طاقتور ہے، تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، لہذا تم اللہ سے اس کے بارے میں خوف کرو، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے غلام کو چھوڑ دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو مسعود یاد رکھو، اگر تم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ان قریب اللہ کا عذاب، اللہ کی جہنم میں تیار کردہ آگ تم تک پہنچ جاتی، تمہیں وہ آگ جلا کر رکھ دے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آئیے ذرا مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ہمیں فرصت نہیں دیتا ہے، ہمیں مہلت نہیں دیتا ہے کہ ہم آ کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں۔ ہمیں کاروبار کی وجہ سے دنیا دیکھنا پڑتا ہے، دین بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ کمپرومائز ہمیشہ عبادتوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، دین کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہم اپنے دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں کمپرومائز کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے دکان بند کر کے اللہ کے دربار میں، اللہ کے بارگاہ میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے؟ اللہ نے تو 24 گھنٹے ہمیں مکمل دیے کہ جاؤ، جس طرح سے تجارت کرنی ہے کرو، جس طرح سے مال کمانا ہے کماؤ، بس حلال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے تو اپنی رزق کی تلاش میں پھیل جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ختم ہو تو جہاں چاہو جاؤ، اللہ نے جو رزق بنایا ہے، جو رزق تیار کیا ہے، اس رزق سے اپنے لیے زندگی کے سامان تیار کرو۔ کیا ہم نے جماعت سے نماز پڑھنے کو، آخرت کو اس طرح سے بلا دیا ہے کہ ہم نے نماز کو، جماعت سے نماز پڑھنے کو ایک دم ہلکی سی چیز سمجھ لی ہے؟ ذرا غور کیجئے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، نابینا صحابی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی راستہ دکھانے والا ہے نہیں ہے، مجھے کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے، رات میں ٹھوکر لگ سکتی ہے، میں کہیں گر سکتا ہوں، مجھے چوٹ آ سکتی ہے، مجھے ذرا سی اجازت دے دیجئے، میں گھر پہ نماز پڑھ دوں۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نابینا صحابی کو بھی کہا کہ نہیں مسجد میں آؤ، جماعت سے نماز پڑھو۔ کیا ہم اندھے ہیں؟ کیا ہمیں کسی طرح کی مجبوری ہے؟ کیا ہم معذور ہیں؟ اس کے باوجود ہم طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں کہ نہیں ہمیں فرصت نہیں ہے، ہم اپنے گھر پر ہی اپنے دکان پر ہی نماز ادا کریں گے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی تیار کردہ قیامت کو رکھیے، جہنم کو رکھیے۔ یہ یاد رکھیے کہ ایک دن ہمیں مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اکیلے ہونا ہوگا، اللہ رب العالمین اکیلے ہم سے سوال جواب کرے گا۔ اس دن ہمارے مال، ہمارے اولاد، ہمارے رشتہ دار کچھ بھی ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ تو اس دن ہم اللہ رب العالمین کے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین جب ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا، بولنے یا نافرمانیاں کی، تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین سے ہم کیسے منہ ملائیں گے؟ ہم کیسے نظریں ملائیں گے؟ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے آخرت کو رکھیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں، کل قیامت کی تیاری کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمامی حضرات کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین تو ہم سبھی کو قیامت کی سختی سے، قیامت کی ہولناکی سے اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنا۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں فرما بردار بندہ بنا۔ اللہ رب العالمین تو ہماری رات اور دن کو اپنی اطاعت اور فرما برداری میں لگا۔ اللہ رب العالمین تو ہماری راتوں کو سجدوں سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، عقید توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو عقید توحید پر ہو اور دین اسلام پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.